اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین محترم، کربلا کے سانحے کے بعد شہدائے مقدسہ کے مبارک سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفہ و شام کی منزلوں سے گزارا گیا، پھر دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ ان کے دفن کے سلسلے میں کہ یہ کب اور کہاں دفن کیے گئے، تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں شہدائے کربلا اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام کے مقدس سروں پر مختلف اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد معتبر ترین اقوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا تمام تر مواد ہم نے اردو زبان میں حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب بنیان المرصوص سے لیا ہے، جسے علامہ حیدر عباس نے تحریر کیا ہے۔ ناظرین، شام میں زندان شام کے قریب ایک مقام شہدائے کربلا کے سروں سے منسوب ہے، جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہاں یا تو 16 سروں کو کچھ دیر کے لیے رکھا گیا یا 16 سر یہاں مدفون ہیں۔ اس مقام پر جو 16 نام درج ہیں ان کی تفصیل یہ ہے: جناب عباس علمدار، جناب عباس بن علی، جناب علی اکبر، جناب قاسم بن حسن، جناب عبداللہ بن علی، جناب عمیر بن علی، محمد بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، جعفر بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، ابی بکر بن علی جن کا اصل نام محمد اصغر ہے، جناب عبداللہ بن امام حسین، جناب محمد بن مسلم، جناب حر ابن یزید الریاحی، حبیب ابن مظاہر اور عبداللہ بن عوف سلام اللہ علیہم اجمعین۔ ناظرین، جناب عباس علمدار اور جناب علی اکبر علیہ السلام کے سر کے مدفن کے متعلق ایک روایت سید محسن الامین نے اعیان الشیعہ میں تحریر کی ہے۔ انہوں نے سن 1321 ہجری میں دمشق کے باب صغیر قبرستان کے نام سے مشہور ایک قبرستان میں ایک منظر دیکھا، جہاں ایک مقبرے کے دروازے پر پتھر کی تختی پر تحریر تھا کہ یہاں عباس ابن علی اور حضرت علی اکبر ابن الحسین اور جناب حبیب ابن مظاہر کے سر دفن ہیں۔ جناب قاسم اصغر ابن امام حسن کا سر ایران کے شہر شمران میں مدفن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم بن محمد بن عمار یاسر نے جناب قاسم کا سر اس مقام پر دفن کیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نجف میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس دفن کیا گیا۔ اس سلسلے میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت پیش کی جاتی ہے، جس میں انہوں نے مقام ہیرا پر یزید بن عمر ابن طلحہ سے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ وہ وعدہ یعنی زیارت قبر امام علی علیہ السلام جو میں نے تمہیں دیا تھا اس پر میں ابھی عمل کروں؟ تو یزید بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں۔ پھر امام اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل کے ساتھ میں سوار ہو کر مقام سویہ سے گزرتے ہوئے زکوات کے مقام پر جب ہم پہنچے تو امام نے وہاں پر نماز پڑھی۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے فرمایا اٹھو اور اپنے جد حسین علیہ السلام کو سلام کرو۔ میں نے امام سے کہا کہ کیا امام حسین علیہ السلام کربلا میں دفن نہیں ہیں؟ امام صادق نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب ان کا سر شام لے جایا گیا تو اس کو ہمارے ایک چاہنے والے نے لے کر امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کر دیا تھا۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک اور روایت ابان بن تغلب سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا اور امام علیہ السلام کوفہ کے صحرا میں آئے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر تھوڑا آگے گئے، پھر وہاں پر بھی امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ اس جگہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ نے 2 جگہوں پر نماز کیوں پڑھی؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے سر کا
اور حضرت قائم علیہ السلام کے منبر کا مقام ہے۔ ناظرین، علامہ حیدر عباس نے تحریر کیا ہے کہ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں شہر نجف میں امام علی علیہ السلام کی قبر اقدس کے نزدیک ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یا تو دفن تھا یا وہاں پر امام حسین کا سر رکھا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے جسے ابن نما ہلی نے نقل کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ عمر ابن سعید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کو مدینہ میں دفن کیا ہے، جو قبرستان جنت البقیع میں امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر کے پاس دفن ہے۔ لیکن ناظرین، اس نظریے میں جھول ہے، اور وہ یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر معلوم نہیں تھی، پھر اس کے ساتھ دفن کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ ناظرین، اسی سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے ملک شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید ملعون کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے ایک سرخ رنگ کی ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو، یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کا نورانی سر ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے، پھر اس نے سر اقدس کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن دینے کے بعد اس کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔ اکثر اہل سنت مورخین کا یہی نظریہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقدس سر شام میں دفن ہے، اور اہل سنت کے مصادر میں دمشق میں امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے دفن ہونے کے مقام پر اختلاف ہے۔ کچھ نے باب فرادیس، کچھ نے دارالعمارہ، کچھ نے دمشق کے قبرستان میں، اور کچھ نے باب توما کے نزدیک یا باب توما کے نزدیک اس کا مقام دفن بتایا ہے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے جائے دفن کے سلسلے میں ایک قول مصر کے شہر قاہرہ میں اس کا دفن کیا جانا ہے۔ شیخ طوسی نے بھی اس قول کی تائید کی ہے۔ اس سلسلے میں نقل ہوا ہے کہ فاطمی حکمران جن کی حکومت مصر پر 4 صدی کے دوسرے نصف سے شروع ہوئی اور 7ویں صدی کے دوسرے نصف تک باقی رہی، جو اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے سر امام حسین علیہ السلام کو شام کے باب الفرادیس سے اسقلان منتقل کیا، پھر اسقلان سے قاہرہ منتقل کیا گیا اور وہاں دفن کر کے 500 سال بعد اس پر تاج الحسین کے نام سے عمارت تعمیر کی گئی۔ ابن نما ہلی کے مطابق مصر کے لوگ اس مقام کو مشہد الکریم کا نام دیتے ہیں۔ الحزین نے لکھا ہے کہ مصر کے لوگ اس قدر اس مقام کو مقدس سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مورخین نے اس مقام کو مسجد حرم مصر کے نام سے یاد کیا ہے۔ اسی طرح اس مقام کو مسجد الحسین اور مقام راس الحسین اور مشہد الحسینی کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کے لیے یہ امر شاید باعث حیرت ہو کہ افغانستان کے شمال میں واقع صوبہ قندوز کے شہر حضرت امام صاحب میں ایک زیارت گاہ ہے۔ زیارت گاہ کے دروازے پر نصب پتھر پر لکھی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو شام کے شہر اسقلان منتقل کر دیا گیا تھا۔ 6 صدی ہجری میں مصر کے فاطمی خلیفہ نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو مصر منتقل کر دیا، لیکن اس کو دفن کرنے سے پہلے کچھ ترک لوگ اسے تخارستان، جسے باختر کہا جاتا ہے، وہاں لے گئے اور ارہنگ نامی ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ اس جگہ پر ہر سال 30 مارچ کو زیارت گاہ کا پرچم بلند کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد شہر میں 40 دن تقریب اور جشن کا سماں رہتا ہے۔ اس تقریب میں دور دراز کی جگہوں سے مختلف لوگ اور زائرین شرکت کرتے ہیں۔ ناظرین، بعض تاریخی ذرائع کے مطابق ابو مسلم خراسانی نے جب دمشق کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کے بعد اس نے سر امام حسین علیہ السلام کو شہر مرو منتقل کیا اور دارالعمارہ میں دفن کیا۔ مرو قدیم خراسان کی ریاستوں میں سے ایک بڑی ریاست کا نام ہے اور اب موجودہ ترکمانستان کا ایک شہر ہے۔
سلجوق دور میں عالم اسلام کا یہ ایک متمدن شہر تھا جس میں بہت سے علماء اور محققین پیدا ہوئے۔ ناظرین، اسی طرح ایک نظریہ یہ ہے کہ فلسطین میں اہالیان اسقلان کا ایک گروہ یزید ملعون کے ساتھ تھا۔ انہوں نے یزید ملعون سے درخواست کی کہ امام کا سر مبارک انہیں دے دیا جائے۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس انہیں دے دیا اور انہوں نے اس شہر میں اسے دفن کر دیا۔ المستنصر باللہ جو فاطمی خلیفہ تھا، اس کے دور میں اس کے وزیر بدر الجمالی کے مصاحبین میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اسقلان شہر میں دفن کیا گیا ہے۔ خواب میں ہی دفن کی جگہ متعین کی گئی تو اس جگہ سے نبش قبر کیا گیا، یعنی وہ جگہ کھولی گئی اور وہاں سے یہ سر مقدس حاصل کیا گیا۔ بدر الجمالی نے اسی جگہ پر ایک بارگاہ اور دربار بنا دیا۔ بعض شیعہ محققین کے مطابق ممکن ہے کہ اسقلان میں کوئی سر دفن ہوا ہو، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نہیں تھا۔ ناظرین، آخری قول جسے سبط ابن جوزی نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق عمر بن حریث مخزومی نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ابن زیاد ملعون سے لے لیا، اسے دھویا، کفن پہنایا اور کوفہ میں اپنے گھر میں ہی دفن کیا۔ کوفہ میں عمر بن حریث کا گھر دارالخز کے نام سے مشہور تھا، لیکن یہ بات تاریخی منابع سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ شاید یہ تو ممکن ہو کہ کوفہ میں کچھ دیر کے لیے سر مبارک اس کے گھر میں رکھا گیا ہو، لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کا دفن ہونا کسی بھی طرح ثابت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تو وہ نظریات تھے جو شہدائے کربلا اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے بارے میں مختلف کتابوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں کچھ وہ روایات اور نظریات پیش کریں گے جو نہ صرف معتبر اور مستند کتابوں میں تحریر کیے گئے ہیں، بلکہ ان علماء نے تحریر کیے گئے ہیں جو کہ اولین علماء میں شمار کیے جاتے ہیں اور عدالت کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے شیخ صدوق ابن بابوہ قمی علیہ الرحمہ ہے، جنہوں نے امالی شیخ صدوق میں ان مقدس سروں کا امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کربلا لایا جانا اور پھر انہیں کربلا میں دفن کیا جانا تحریر کیا ہے۔ اسی قول کو سید مرتضیٰ، فتال نیشاپوری، ابن نما ہلی، سید ابن طاؤس، شیخ بہائی اور علامہ مجلسی نے بھی تحریر کیا ہے۔ سید ابن طاؤس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب لہوف میں بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کربلا میں واپس پلٹایا گیا اور بدن مبارک کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اسی قول پر شیعہ امامیہ عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، قدیم کتابوں میں بھی اسی بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر 20 صفر کو کربلا میں بدن مبارک کے ساتھ ملحق کر دیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں مزید بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب یزید ملعون نے اسیران اہل بیت علیہم السلام کو رہا کرنے کا حکم دیا تو اس نے امام سجاد اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہو تو بتائیں، میں پوری کروں گا۔ اس پر امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہم سے جو کچھ لوٹا گیا ہے وہ واپس کیا جائے، جو تبرکات تیرے فوجیوں کے پاس ہیں وہ واپس دلوائے جائیں۔ اس پر اس ملعون نے حکم دیا اور منادی کروائی کہ کربلا سے جس نے جو کچھ لوٹا ہے وہ واپس لا کر جمع کروایا جائے۔ اس طرح ہر وہ چیز جو کربلا میں لوٹی گئی تھی وہ واپس اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اسی طرح شہدائے کربلا کے مبارک سروں کو بھی واپس لیا گیا اور 1 سال کے بعد جب یہ قافلہ 20 صفر کو کربلا پہنچا تو نہ صرف یہ کہ 40 کی عزاداری کربلا میں منعقد کی گئی جو بروایت 3 دن یا 1 ہفتہ جاری رہی، بلکہ اسی دوران شہدائے کربلا کے مقدس سروں کو بھی ان کے مقدس جسموں کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہی وہ قول ہے جو معتبر ترین ہے اور اسی پر علماء امامیہ کا صدیوں سے اتفاق ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے
علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں، اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔